बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज का दिन फिर एक नई सुबह का आगाज़ हो चुका है और कुमैल को मैं अब जगाने लगी हूँ और उसको स्कूल के लिए भेजना है, जो कि बहुत बड़ा इम्तिहान होता है। डेली उसको ब्रेकफास्ट में क्या देना है, उसके लिए क्या बनाएं, उसको कितने तरले से नाश्ता करवाना है और उसके लिए लंच में डेली कुछ ना कुछ नया हो। और ये बहुत मुश्किल काम है क्योंकि उसने बात बात पे ज़िद करनी होती है और दिन का आगाज़ ही मेरा ऐसा होता है कि मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। और आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग टिप्स देने वाली हूँ जिससे आप हमेशा यंग रहेंगे। जाना के लंच के लिए आज उसके लिए मैं फ्रेंच फ्राइज बना रही हूँ। उसकी डेली डिमांड होती है, रात को बता देती है कि मुझे सुबह लंच में ये चाहिए और उसकी चॉइस की चीज़ें इसलिए बनाई जाती हैं कि फिर वो अच्छे से खा लेता है। अदरवाइज़ वो कहता है कि आपने मुझसे ये पूछा क्यों नहीं था। तो चिप्स उसको हफ्ते में एक दफ़ा लाजमी दे देती हूँ और रात को भी उसको दूध देती हूँ और सुबह भी ये कोशिश होती है कि दूध या दही या कुछ ऐसा वो दूध से बनी की चीज़ इस्तेमाल कर ले। आज उसके लिए बनाना शेक बना रही हूँ क्योंकि बनाना रात को उसको खाने याद नहीं रहे और वो सॉफ्ट हो गए थे, तो मैंने कहा उसको शेक बना देती हूँ। और प्रॉब्लम ये हो गई है कि अब सुबह सुबह लाइट चली गई है और यूपीएस पे ये ब्लेंडर चल नहीं रहा। मुझे अपनी ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात को फ़ेस करना पड़ा है। मैंने बड़े बड़े इम्तिहान देखे हैं, बड़ा बड़ा कुछ फ़ेस किया है, बहुत परेशान रही हूँ, बहुत स्ट्रेस लिया है। लेकिन अल्लाह ताला की इतनी करम नवाज़ी है मुझ पे कि ज़िंदगी में मैं सोचती हूँ, कुछ लोग होते हैं ना नाराज़ हो जाते हैं या परेशान होते हैं या टेंशन में होते हैं, वो खाना पीना छोड़ देते हैं या किसी से नाराज़गी शो करनी हो तो जी हमने खाना नहीं खाना, अल्लाह ना करे कभी ऐसा मेरे साथ हो, मैं ऐसा कर ही नहीं सकती। भाई खाने से क्यों नाराज़ होना। अल्लाह ताला ने हमारे लिए इतनी बेशुमार चीज़ें बनाई हैं, इतनी नेमतें, इतना कुछ बनाया, किसके लिए, सब कुछ अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाया है। हमें सब कुछ खाना चाहिए और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। और अगर कोई चीज़ ऐसी हो सकती है कि अल्लाह ताला ने बनाई हो तो वो हमारे लिए नुकसानदेह हो या वो हमारे लिए हेल्पफुल ना हो। जो लोग कहते हैं ना कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, मैं ये नहीं खाती, तो मुझे बहुत डर लगता है। मेरी अम्मी ने मुझे बचपन में, अब मुझे याद नहीं कि क्या चीज़ थी जो मैंने कहा था कि मुझे अच्छी नहीं लगती, तो अम्मी ने कहा था कि आज के बाद ऐसी कभी बात। और शुक्र है अल्लाह पाक का कि मेरी अम्मी ने मुझे डिटेल में फिर बताया कि बेटा ये अल्लाह की नाशुक्री है। अल्लाह ताला की बनाई हुई हर चीज़ को खुश दिली से खाते हैं, ये कभी नहीं कहते कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये मुझे अच्छी नहीं लगती, ये नाशुक्री होती है। और उसके बाद आज तक मेरा नहीं ख्याल कि कभी मैंने अल्लाह की बनाई कोई चीज़ या कुछ ऐसी चीज़ को मैंने कहा हो कि ये मुझे पसंद नहीं है। और जो भी आया है सामने उसको खाया है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया है। कभी ये नखरे नहीं किए, ये नहीं खाना, ये अच्छा नहीं है, ये सही नहीं बना। अगर कभी कुछ कमी पेशी खाने में हो भी जाए तो कोई बात नहीं, आप खा लें, आप थोड़ी खा लें, लेकिन आप किसी को ये फ़ील ना करवाएं कि उसने अच्छी नहीं बनाई। जी, तो अब मैं आपको सबसे पहले ये बताऊँ कि जो लोग ये कहते हैं ना आप ये कॉस्मेटिक यूज़ करें, इससे आपके स्किन ये होगी, ग्लो होगी, वाइट होगी, ठीक है, वो भी करनी चाहिए हमें और उसका भी रिज़ल्ट यकीनन आता होगा। लेकिन आप सब लोग खुद समझदार हैं कि हम कॉस्मेटिक पे इतना ज़्यादा पैसे वेस्ट कर लें, जो कि मैंने देखा है अक्सर ख़वातीन कर लेती हैं। बजट शॉर्ट भी हो, तो चाहे उनको कहीं और माइनस करना पड़े, वो हर किसी का दिल लगता है कि हम अच्छे लगें और हमारे हस्बैंड हमेशा हमसे खुश रहें और उनको हमारी अच्छी लुक नज़र आए। तो मतलब ये कहने का नहीं है कि वो यूज़ नहीं करनी चाहिए, लेकिन कॉमन सेंस सबके पास है कि हमें कौन-सी चीज़ कब यूज़ करनी चाहिए और किसका हमें फ़ायदा हो सकता है और कौन-सी चीज़ है जो वक़्ती तौर तो हमें फ़ायदा पहुँचा सकती है, लेकिन बाद में हमारी स्किन को नुकसान ना पहुँचाए। और हमेशा यंग लगने के लिए आपकी स्किन क्रीमों या कॉस्मेटिक से तो अच्छी नहीं रह सकती ना, वो तो जब तक आप उसका इस्तेमाल सेहतमंद रहने के लिए, अच्छी स्किन के लिए और हमेशा यंग लगने के लिए जो हमें अपनी डाइट में चीज़ें शामिल करनी चाहिए, उसमें नंबर 1 पे है कि सेब जो है वो हमें ज़रूर खाना चाहिए। बहुत हेल्पफुल होते हैं। तमाम फ्रूट्स जो मौसमी हो उसको खाना चाहिए, लेकिन एप्पल जो है ना वो डेली आप अपनी डाइट में लें और कम से कम 5 बादाम, अगर आप ज़्यादा खा लें, 7 खा लें, 10 खा लें, ठीक है, लेकिन ज़्यादा नहीं तो कम से कम जो 5 बादाम है ना वो आपकी डाइट में लाज़मी शामिल होने चाहिए। आप उसको किसी फ़ॉर्म में भी ले लें। और लेमन का इस्तेमाल, और लेमन जो है उसमें विटामिन सी होता है
اور اورنج، اس کو آپ دوپہر میں اگر گرمی ہے تو لیمو پانی یا اسکنجبین بنا کے پی لیں، اگر ونٹر ہے تو آپ سیلڈ بناتی ہیں یا کچھ بھی، اگر اور کچھ نہیں تو آپ اپنے جو کھانا کھاتے ہیں تو اپنے سالن میں ہی اس کو نا ایک لیمن کو نا ایڈ کر لیں۔ نمبر 1 پہ سیب تھا، نمبر 2 پہ بادام اور نمبر 3 پہ لیمو۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ ماشاءاللہ سے میرے 2 بچے ہیں اور میرے سی سیکشن ہوئے ہیں، لیکن شکر ہے الحمدللہ کہ میرے فیس پہ فریکل کبھی نہیں آئی، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ کس وجہ سے ہوتے ہیں، وٹامن سی کی کمی کی وجہ سے آپ کی اسکن میں پرابلم ہوتا ہے۔ جب آپ سردیوں میں خاص طور پہ اورنج کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرتے ہیں، اس کا فریش جوس پیتے ہیں یا آپ لیمن استعمال کرتے ہیں تو آپ کو یہ پرابلم کبھی بھی نہیں ہوتی، جو کہ مجھے کبھی بھی نہیں ہوئی الحمدللہ۔ تو جو لیمن ہے اس کو تو میں نے بہت ہی زیادہ استعمال کرنا ہوتا ہے، لیکن ایک میں مسٹیک کر جاتی ہوں کیونکہ شوگر جو ہے وہ ہمارے لیے اتنی اچھی نہیں ہے، تو ہم لیمو پانی یا اسکنجبین بنائیں تو ہمیں اس میں شوگر نہیں ایڈ کرنی چاہیے، اگر کوئی کر سکتا ہے تو سب سے بیسٹ ہے، جو کہ مجھ سے نہیں ہوتا۔ میں مزہ تو پھر آتا ہے نا کہ اگر میٹھی ہو تو پھر ہی مزہ آتا ہے، اور زیادہ پی جاتی ہے، اور اگر شوگر ایڈ نہ ہو تو پھر زیادہ مقدار میں وہ پی نہیں جاتی مجھ سے۔ نمبر 4 پہ دودھ بہت بہت اچھی چیز ہے، آپ کو کیلشیم دیتا ہے اور آپ کی ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے، اور کچھ خواتین، کچھ ینگ بچیاں، کچھ بچے میں نے اتنا دیکھ رہی ہوں کہ وہ دودھ کو لائک نہیں کرتے، تو آپ ایز اے مدر کسی فارم میں بھی بچوں کو دیں، جیسے بھی کر کے ان کو انسسٹ نہیں کرے بار بار کہ یہ دودھ آپ نے پینا ہے، یہ دودھ آپ نے پینا ہے، بچے پھر اس چیزوں سے اور دور بھاگتے ہیں۔ کسی نہ کسی فارم میں آپ بچوں کو دودھ دیں، اور نیم گرم دودھ، چاہے گرمی ہی کیوں نہ ہو، میں اپنے بچوں کو نیم گرم دودھ دیتی ہوں۔ ویسے اگر شیک یا ویسے کچھ بنایا ہو تو وہ ٹھنڈا بھی یوز کر لیتے ہیں، لیکن چاہے 1 کپ کیوں نہ ہو، رات کو سونے سے پہلے نیم گرم دودھ جو ہے وہ بہت اچھا ہے۔ اچھا جی، 12 گلاس پانی دن میں گن کے پیتی ہوں۔ پہلے کوشش ہوتی تھی زیادہ سے زیادہ پانی پیوں، لیکن اب جو ہے نا میں کاؤنٹ کرتی ہوں، کیونکہ میں اسکول جاتی ہوں، تو اسکول میں جب میں نے جانا ہوتا ہے نا تو میں نے اب اپنی اسٹوڈنٹ کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ بچے کیونکہ بیزی ہو جاتے ہیں، اتنا خیال نہیں رہتا کہ جیسے ہی پیریڈ چینج ہوگا ہر پیریڈ میں نے 1 گلاس پانی لازمی پینا ہے، کیونکہ آپ نے وہاں بچوں کو پڑھانا ہوتا ہے، لیکچر دینے ہوتے ہیں، پیاس ویسے بھی زیادہ لگتی ہے، گھر میں اتنا پانی نہیں پیا جاتا۔ تو میرے وہاں 7 سے 8 پیریڈ ہوتے ہیں، تو تقریباً اسکول میں ہی میں 7 سے 8 گلاس پانی پی لیتی ہوں، تو 12 گلاس جو ہے نا وہ پانی میں اب گن کے پیتی ہوں۔ زیادہ ہو جائے تو اور اچھی بات ہے، تو 1 آدھ کم بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن کوشش آپ یہ کریں کہ آپ 12 گلاس پانی پئیں، اور سردیوں میں بھی پیاس تو زیادہ نہیں لگتی، لیکن آپ گرم پانی کر کے اپنے پاس رکھ لیں، اور جب آپ کی طلب ہو، ہم نے چائے پینی ہے یا ہمیں سر درد ہو رہا ہے یا تھکاوٹ ہو رہی ہے، تو اس کو آپ آہستہ آہستہ پیتے جائیں۔ اور نمبر 6 پہ ہے کھجوریں۔ کھجور ماشاءاللہ بہت اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، اور میرے پیارے نبی کی سنت بھی ہے، ہمیں کھجور کا استعمال کرنا چاہیے۔ جو کھجور کا استعمال کرے گا اس کو بہت ساری پیٹ کی بیماریوں سے بھی بچ جاتا ہے، اور اس انسان کو کبھی آئرن کی کمی نہیں ہوتی، خاص طور پہ سردیوں میں یہ بچوں کو اور بھی بہت ساری بیماریوں سے بچاتی ہے اور انسان کے اندر قوت مدافعت پیدا کرتی ہے۔ تو میرے ہسبینڈ جو ہے نا وہ اپنی ڈائٹ کا زیادہ خیال تو نہیں کرتے، لیکن ہمیں چیزیں لانے میں، دینے میں، یہ کھاؤ، بچوں کو یہ کھلاؤ، یہ ان کا بڑا ہاتھ ہے، اور کھجور ویسے بھی بڑی اچھی لگتی ہے، اور بچوں کو میں بچپن سے، بہت چھوٹے تھے ان کو کھجور کھانے کا عادت، اور میں ان کو کہتی تھی چاکلیٹ ہے، یہ کینڈی ہے، میں نے ان کو کبھی کہا ہی نہیں تھا کہ یہ ڈیٹ ہے، میں کہتی تھی یہ کینڈی ہے۔ تو میرے بچے خاص طور پہ کمیل جو ہے وہ چھوٹے ہوتے، اس نے کبھی کینڈیز چاکلیٹ وغیرہ اتنی نہیں کھاتا تھا، وہ زیادہ تر ڈیٹ ہی یوز کرتا تھا، وہ ہمیشہ ہماری۔ اور ساتھ ہی میں آپ کو ایک ٹپ دے دوں کہ اگر آپ کے بچے ڈیٹ کو لائک نہیں کرتے، کھجور نہیں کھاتے، ویسے تو اتنی میٹھی ہوتی ہے، بچے خوش ہو کے کھا لیتے ہیں، یا ان کو شوق کی چیزیں اور کینڈیز وغیرہ کھانے کی عادت ہے، تو آپ ایسا کریں کہ کھجور میں سے گٹھلی نکال کے اور کینڈیز کے ریپر میں ڈال کے اس کو کینڈی بنا کے آپ ایک باکس میں رکھ دیں، اور آپ اس کو کہیں نہیں کہ آپ نے بیٹا یہ کھانی ہے، جہاں بچہ زیادہ ٹائم اسپینڈ کرتا ہے یا کھیلتا ہے آپ وہاں پہ وہ باکس رکھ دیں، وہ خود ہی کھیلتے ہوئے جب اس پہ نظر آئے گی وہ اس باکس میں سے نکال کے کھائے گا۔ جی، نمبر 7 پہ ہے نماز۔ سب سے اہم چیز، سب سے اہم چیز جو دنیا کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت میں بھی کام آنی ہے، اور اس کے فائدے کتنے ہیں یہ میں بیان نہیں کر سکتی، اور میرے خیال میں آپ سب کو اس بات کا اچھے سے اندازہ ہوگا
کہ یہ ہمارے لیے کتنی ضروری ہے اور کتنی اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق دے، جو کہ میرے نصیب میں نہیں ہوتی، 5 وقت میری نہیں ہوتی، رمضان میں ہوتی ہے، لیکن خصوصی میرے لیے آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے کہ میں بھی 5 وقت کی نماز پڑھنے لگ جاؤں اور میں پابندی سے پڑھوں۔ دنیا جہاں کے کام ہم لوگ کر لیتے ہیں جی، بہت بیزی رہتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں کوئی نہ کوئی مس ہو جاتی ہے، پوری نہیں ہو پاتی۔ اور خاص طور پہ جو قرآن مجید کی تلاوت ہے، اس کا سب سے بڑا فائدہ، بے شمار فائدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ آج کل جو مسئلے چل رہے ہیں نا کہ سب کی نظر کمزور ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، اور ہمارے جو بزرگ ہیں وہ ماشاءاللہ ہمیشہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، اور میری امی اب بیمار رہتی ہیں اور طبیعت ان کی ٹھیک نہیں رہتی کہ وہ قرآن پاک پڑھتی ہیں، تھک جاتی ہیں، پھر لیٹ جاتی ہیں، پھر اٹھ کے پڑھنے لگ جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا بنا دے، ہمیں بھی اتنی محبت ہو جائے اور ہم بھی اس جنون سے پڑھیں تو اس بندے کی نظر کمزور نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو نور اور جو حسن وہ تو اس چیز سے دیتا ہے ہمیں، اور بھی بہت سارے فائدے اس چیز کے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ لاسٹ پہ یہ بات کہ جب میری فرینڈس ہیں، کچھ لوگوں کو بھی میں ہمیشہ کہتی رہتی ہوں آپ یہ کھایا کریں، اپنا خیال رکھا کریں، تو کوئی آگے سے یہ کہہ دیتا ہے کہ اس مہنگائی کے دور میں بہت مشکل ہے، بہت زیادہ چیزوں کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، تو میری دل سے یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں برکت ڈالے۔ اگر ہماری کمائی تھوڑی بھی ہے تو اللہ اس تھوڑی میں بھی برکت ڈالے، اور وہ رازق رزق دینے والا صرف واحد ایک اللہ ہے، وہی ہمیں دے سکتا ہے، وہی ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا ہے، وہی ہماری ہر ضرورت، ہر خواہش کو پورا کرنے والا ہے، وہ بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور نمبر 2، اگر آپ کی بچت شارٹ بھی ہے تو ایک ویڈیو میں انشاءاللہ بناؤں گی کہ کم پیسوں میں گھر کو کیسے مینج کرنا ہے، اور یہ چیزیں جو ہمارے لیے بہت ضروری ہیں ہم اس پہ پیسے خرچ کریں، اور وہ چیزیں جو کہ اتنی ضروری نہیں ہوتی ان کو ہم اپنی زندگی میں سے نکال دیں، اور پیسوں کو کیسے مینج کرنا ہے، بجٹ کیسے۔ اور ایک اور چیز جو میں ہمیشہ کہتی ہوں، واک اینڈ ایکسرسائز، وہ کتنا ہماری باڈی کو اسٹرانگ بناتا ہے، کتنا ہمارے لیے ہیلپ فل ہے، جتنا ہو سکے اس پہ بھی لازمی عمل کریں۔ اور امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خوش رہیے گا، اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو اور ہمیں خوش رکھے، اور کوشش کریں کہ ہم اپنے ارد گرد اپنے قریبی رشتہ دار اور جن لوگوں کے ساتھ بھی زندگی میں ہمارا واسطہ ہے ہم ان کو خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے، کیونکہ ہم اس کی ذات سے بہت راضی ہیں۔ جتنے بھی مسئلے ہیں، جو بھی مسائل ہیں، جو بھی مشکلات ہیں، ان سب کے باوجود وہ ہماری وجہ سے ہیں، ہم ان سب کی ذمہ دار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت دیا ہے، بہت نوازا ہے، اس کی ذات کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے۔ اللہ پاک ہم بہت راضی ہیں تیری ذات سے، بس تو ہم سے راضی ہو جا اور ہمارے اعمال اچھے کر دے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔